اسی پہر حرم نے اپنے کمرے کی جانب رخ موڑا اور پھر بجتے فون کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ بولو سارنگ، اس نے کمرے میں داخل ہو کر محتاط نگاہوں سے جائزہ لیا تھا، پھر بنا چاپ پیدا کیے کھڑکی تک چلا آیا۔ دیوار گیر شیشے کے دروازے پر ڈھکی کھڑکی پر بھاری پردہ گرا تھا۔ اس نے پردے کو 2 انگلیوں سے پرے کیا اور باریک سی جھری سے گھر کے پچھلے دالان کو دیکھنے لگا۔ کون لوگ تھے؟ سارنگ کی کسی بات کے جواب میں اس نے انتہائی خاموشی سے کہا تھا، یوں گویا وہ سرگوشی میں خود سے ہی محو گفتگو ہو۔ کوئی میرے کمرے میں بھی آیا تھا، لیکن جو کوئی بھی تھا جا چکا ہے۔ اب کہ شاید دوسری جانب موجود سارنگ بھی چونکا تھا، اس نے گہرا سانس لے کر نگاہ کمرے پر ڈالی۔ مجھے کمرے کو دیکھنا پڑے گا سارنگ، رکھتا ہوں، کچھ دیر بعد بات کریں گے۔ وہ اگر کچھ لے کر گیا ہے تب بھی معلوم ہو جائے گا، اور اگر کچھ رکھ کر گیا ہے تب بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اور ہاں، راحت مظہر کے بارے میں جو معلومات میں نے تم سے مانگی تھیں ان کا کیا بنا؟ اس نے آگے بڑھ کر سنگار آئینے پر دھری چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھی۔ اس کی زیرک نگاہیں ہر شے اسکین کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے کی ہر شے اور اس کے رکھنے کا طریقہ حفظ تھا۔ یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کو ایک ہی زاویے پر رکھتے تھے تاکہ جو ہی کوئی تبدیلی وارد ہو انہیں اندازہ ہو جائے، اور اس نے یہ طریقہ اس قدر فطری رکھا تھا کہ کسی کو بھی اس کی جانب سے کوئی کھٹکا نہیں ہوتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کوشش کر کے جلد مجھے معلومات دے دو، مجھے کچھ کام کرنے ہیں، رکھتا ہوں اب۔ اس نے فون رکھا اور پھر آہستہ سے جھکا۔ اس کے بیڈ کے عین نیچے انگشت شہادت کے اوپری حصے جتنا وائرس ٹرانسمیٹر چسپاں تھا۔ اس کی جلتی بجھتی سرخ بتی اس بات پر گواہ تھی کہ جتنی باتیں بھی وہ کر چکا ہے، کوئی دوسری جگہ بہت آرام سے ان باتوں کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ ریکارڈ بھی کر سکتا ہے، اسے اس کے خلاف استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اس ننھے سے ٹرانسمیٹر کو وہیں لگے رہنے دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر بیزار سا سانس خارج کیا۔ ان پچھلے سالوں میں وہ اتنے ٹرانسمیٹرز کو لوگوں کی گاڑیوں، کمروں اور بیشتر چیزوں میں اٹکا چکا تھا کہ اسے ان کا سامنا کرنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ عبور کیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا۔ زینے اترتے وقت اس کے نگاہیں پلٹ آئی تھیں۔ مسکراتا ہوا حرم نرم بھورا ارتکاز لیے واپس آ چکا تھا۔ یکا یک اسے سیاہ آنکھیں یاد آئیں تو وہ اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ زینے اترتے اس کے قدم اگلے ہی پل ٹھہر گئے تھے۔ اتنی مماثلت حقیقی ہو سکتی تھی، یا پھر ہر جانب اسے دیکھتے دیکھتے اب وہ ہر دوسری سیاہ آنکھیں رکھنے والی لڑکی میں اسے دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے بہت کم چیزیں ایسے گنگ کیا کرتی تھیں، بلا شبہ نازنین ان میں سے ایک تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے تک ہر چیز اس کی طے کردہ تھی، لیکن اس دوران حیران ہونا اور یوں سیاہی کا اسیر ہونا اس کے پلان کا حصہ نہیں تھا، اور تاریخ گواہ تھی کہ جو چیزیں اس کے پلان کا حصہ ہوئے بغیر ان کا حصہ بن جاتی تھیں وہ کبھی بھی اس کے لیے اچھائی کی ضامن نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اگلے ہی پل قدم آگے بڑھائے تھے۔ نازنین اب تک چھت کو تک رہی تھی، خالی خشک نگاہوں سے، یہ جانے بغیر کہ کوئی تھا جو اس کی گھات میں بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ کتنی ساعتیں وہ یوں ہی بے سدھ لیٹی رہی، اسے علم نہ ہو سکا۔ اس نے ہولے سے اٹھ کر گھڑی کی جانب نگاہ کی تو حیران رہ گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔
यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंक गई। अगले ही पल उसके कमरे में वजदान इंतहाई खामोशी से दाखिल हो रहा था। आहिस्तगी से दाखिल होकर उसने दरवाजे को बेहद मोहतात अंदाज में पैर से बंद किया। हाथ में खाने की ट्रे थामे हल्की सी जुबान बाहिर को मोहतात और प्यारा सा वजी रात के 1 बजे उसके सामने खड़ा था। क्या मैं कमरे में आ जाऊं फुप्पो? वहीं खड़े खड़े मासूमियत से इजाज़त चाही तो नाज़नीन गीली आंखें लिए हंस दी। हल्क में गिरें गहरी होने लगी थीं, लेकिन वो बमुश्किल आंसू भरे धकेलती हंसती जा रही थी। तुम कमरे में आ चुके हो वजी। वो उसे हंसता देखकर हल्का दिल लिए पास चला आया था। फिर बत्तीसी की भरपूर नुमाइश करते हुए बेड पर बैठा। स्याह पुरकशिश निगाहें नाज़नीन पर जमाई। मुझे पता है आप खाना नहीं खाया होगा, इसलिए दादी के सारे किस्से कहानियां सुनने के बाद मैं इंतहाई जासूसी अंदाज में आवाज़ पैदा किए आपके लिए खाना निकाल लाया हूँ। जासूसी अंदाज में क्यों? उसने गीली आंखें खफीफ से अंदाज में रगड़ कर उसे देखा था।